موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال للمجرمين سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من نعم ربنا نكذب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان. تو یاد رکھیں کہ بظاہر تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے اے جن و انس، لیکن اللہ تعالی کی تو شان ایسی ہے کہ لا یشغلہ شیء عن شیء آخر، اس کو تو کوئی چیز مشغول کر ہی نہیں سکتی. انسان جو ہے وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی میں اب نماز سے فارغ ہو گیا ہوں، اب میں درس میں جاؤں گا، لیکن اللہ کی تو شان ایسے ہے کہ لا یشغلہ شیء عن شیء، اس کو تو کوئی چیز مشغول کر ہی نہیں سکتی. ساری کائنات دیکھ لیں کہ اللہ سے مانگ رہی ہے. زمین پر بھی آسمانوں پہ بھی یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن. اور وہ بیک وقت ایک ہی وقت میں سب کی فریادیں سن رہے ہیں. اچھا، پکارنے والے جو ہیں وہ مختلف لوگ ہیں، مختلف زبان ہے، مختلف لہج ہے، مختلف ان کی حاجات ہیں. کعبۃ اللہ کے طواف میں دیکھ لیں، ملتزم پہ دیکھ لیں، کوئی آدمی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی آدمی ہندی میں مانگ رہا ہے، کوئی آدمی بنگالی زبان میں مانگ رہا ہے، کوئی سندھی میں، کوئی پشتو میں، ہر آدمی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے. تو اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ سب کی بولیاں جانے، سب کی فریاد سنے اور سب کی حاجات پوری کرے، اور اس کو کوئی کسی قسم کی مشغولیت بھی نہ ہو. یہی تو خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے، بات سمجھے. مخلوق میں کوئی آدمی کتنا بڑا ذہین ہو، عاقل ہو، پڑھا لکھا ہو،
جب کسی ایک آدمی کی بات سن رہا ہو تو ٹھہرو بھائی میں اس کی بات تو سن لوں نا، پھر تمہاری بات بھی سنتا ہوں۔ لیکن وہ ذات پاک تو ایسی ہے نا کہ ایک لمحہ دن رات کا ایسا نہیں گزرتا جس میں اس سے مانگنے والے مانگ نہ رہے ہوں، تسبیح پڑھنے والے تسبیح پڑھ رہے ہوں، تقدیس والے اس کی تقدیس بیان کر رہے ہوں۔ وہ تو کوئی لمحہ یعنی کوئی ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی آپ ایسا نہیں بتلا سکتے جس میں اللہ سے مانگنے والا نہ مانگ رہا ہو۔ ابھی کچھ لوگوں نے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم جدیدہ سے سرفراز فرمایا ہے، وہ کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے حساب لگایا ہے کمپیوٹر سے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے حقائق سے۔ ایک تو ہے نا کہہ دو، ایک ہے نہیں دلائل سے اور حقائق سے ثابت کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک منٹ ایسا نہیں گزرتا مگر کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مثال کے طور پر 4 بجے صبح ایک جگہ اذان ہوتی ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوتی دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہو رہی تیسری جگہ وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ حساب لگایا ہے کہ بھائی جزائر انڈونیشیا میں کب اذان ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے یورپ میں، اس کے بعد ایشیا میں، یہ کیسے؟ تو کوئی ایک منٹ ایسا نہیں گزرتا مگر کوئی نہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کوئی ایک سیکنڈ خالی نہیں۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی 24 گھنٹے کوئی ان کے بھجن گا رہا ہے یا ان کی جو دعائیں بنی ہوئی ہیں وہ مانگ رہا ہے۔ نہیں، ایک ملک میں ہیں تو 20 ملکوں میں ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے اسلام کو دولت بخشی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حال میں مسلمان الحمدللہ موجود ہے۔ تو پھر سنفرغ لکم کا کیا معنی ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو یاد رکھیں علماء فرماتی ہیں کہ فراغ کا معنی ایک فراغ ہوتا ہے، ایک قصد ہوتا ہے، اور وہ تحدید و وعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں بادشاہ بھی کہہ دیتے ہیں اچھا اذن اتفرغ لک، اچھا ٹھیک ہے ذرا تمہارے لیے فارغ ہوتا ہوں، مانا ہے اس کو تحدید کی جاتی کہ ہاں اب تمہیں میں سزا دیتا ہوں۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کو کسی کام نے روکا ہوا ہے، وہ کام ختم ہوگا فارغ ہوگا پھر آئے گا، معنی ہے کہ اس میں تحدید ہوتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنحاسبکم ایھا الثقلان لا یشغلہ شیء عن شیء، اللہ کو تو کوئی چیز مشغول نہیں کر سکتی، معنی یہ ہے کہ اب میں تمہارا حساب کرتا ہوں۔ اور بعض علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے اور ایک عالم آخرت ہے۔ عالم دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کسی کو دے رہے ہیں، کسی سے چھین رہے ہیں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کسی کو عزت، کسی کو ذلت، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کسی کو خوشی، کسی کو غم، کسی کو راحت، کسی کو مشقت، کسی کو تعب،
کہیں اوامر، کہیں نواہی، کہیں زواجر، یہ سارے اللہ کی شان ہے. لیکن قیامت میں تو اب صرف سزا و جزا کا مسئلہ ہے. اب وہاں تو کوئی حکم نہیں دیا جائے گا، وہاں تو کوئی اوامر نہیں ہوں گے، کوئی نواہی نہیں ہوں گے بھی نماز پڑھو روزہ رکھو. وہاں تو تکلیف ہے ہی نہیں، تکلیف تو ہوتی ہی دنیا میں ہے. تو یہاں تو مقصد ہے اب ان سارے امور سے اب عالم آخرت میں میرے اللہ کے سامنے یا جزا ہے یا سزا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی فیصلے فرمائیں گے والوزن یومئذ الحق. اسی لیے آتا ہے مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے آج فیصلہ ہوگا، آج ہم پورا پورا حق ہر کسی کو دیں گے. لا ظلم اليوم، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ سارے صفات عجز سے پاک ہیں. تو اس لیے علماء فرماتی ہیں اس لفظ میں تحدید ہے، وعید ہے کہ اچھا تیار ہو جاؤ، سنفرغ لکم، اب تمہیں میں حساب کرتا ہوں، اب میں تمہیں جزا دیتا ہوں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ثقلان یاد رکھو، ثقلان سے مراد کیا ہے؟ انسان اور جن. ثقلان مانا بوجھ، سکل بوجھ کو کہتے ہیں، سکل کہتے ہیں بوجھ، کسی چیز کا بوجھ آ جائے. تو یہ لفظ یہاں ہے ثقلان، اس سے مراد کیا ہے؟ انسان اور جن. ان کو بوجھ کیوں کہا گیا؟ اسی سنفرغ لکم ایھا الثقلان. علماء نے فرمایا اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جن و انس جو ہیں گویا یہ زمین پہ ایک بوجھ ہیں، زمین پہ جو چل رہے ہیں تو بوجھ ہے نا، کوئی 1 من، کوئی 2 من، کوئی 2.5 من، کوئی 50 کلو، کوئی 100 کلو، بوجھ تو ہے نا. تو اس لیے ان کو کہا گیا تھا یہ بوجھل ہیں، زمین کے اوپر بوجھ ہیں اور زمین پر یہ زندہ ہیں اور زمین میں انہوں نے دفن ہونا ہے. اس لیے ان کو ثقلان کہا جاتا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اور بعض علماء نے فرمایا چونکہ مکلف صرف انسان اور جن ہیں. کیا معنی ہے؟ یعنی جن کو شریعت کی تکلیف دی گئی ہے وہ انسان ہے یا جن ہے. فرشتے جو ہیں وہ تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عباد مکرمون، وہ تو اللہ کے عزت والے شان والے بندے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق چلتے. ان کے لیے تو شریعت نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو. ذوق میں، عبادت میں وہ بھی طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا. اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں بھی نازل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا بھی اللہ کے حکم سے طواف کرتے ہیں. لیکن شریعت ان کے لیے نہیں ہے. شریعت کا مکلف جو ہے وہ 2 ہے، انسان ہے اور جن ہے. جانور تو ویسے جانور ہیں. اب چونکہ شریعت کی تکلیف کا بوجھ ان پر رکھا گیا کہ اس حکم کو کرو اور اس کو نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ہدایت ہے اور یہ ضلالت ہے، یہ رشد ہے اور یہ غوایت ہے. تو اس بوجھ کی وجہ سے ان کو ثقلان کہا گیا کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوامر اور نواہی اور شریعت کا بوجھ رکھا. سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم انسان و جن رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب یاد رکھو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو تحدید ہے، یہاں تو وعید ہے کہ اب ہم تم سے حساب کرتے ہیں، ہم تمہیں سزا دیں گے، جزا دیں گے. تو یہ کیسے نعمت ہے؟ کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو کوئی نعمت تو نہیں نا، تو عذاب ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ کیسے نہیں؟ یہ تو تحدید کا مقام ہے، یہ تو وعید کا مقام ہے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ علماء نے فرمایا کہ اپنے بندوں کو بتا دینا کہ اگر نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی، یہ بھی تو نعمت ہے کہ پہلے بتلا دیا، بتلاتے ہی نہ تو پھر کیا ہوتا؟ بغیر بتلائے ہوئے پکڑ لیتے اور مرے جاتے ہم، پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے بتلا دیا کہ انس و جن قیامت میں حساب ہوگا، نام اعمال ہوگا، قیامت میں گواہیاں ہوں گی، قیامت میں شہداء ہوں گے، قیامت میں تمہارے اعمال کا تولا جائے گا، سب کچھ بتلا دیا تاکہ بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے بتایا نہیں تھا، نہ بتاتا تو میں غلطی نہ کرتا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس جرم کی اتنی بڑی سزا ہے تو پھر میں تو جرم ہی نہ کرتا۔ تو کسی کو جرم کی سزا کا بتلا دینا جو ہے یہ بھی تو نعمت ہے نا کہ اس جرم سے بچ جائے، کہ زنا کی یہ سزا ہے، چور کی یہ سزا ہے، قاتل کی یہ سزا ہے، تو یہ بتلا دینا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک اپنا پیغمبر نہیں بھیجتے ہیں، اپنا پیغمبر بھیجتے ہیں، یا پیغمبروں کے بعد پھر علماء ورثۃ الانبیاء آتے ہیں، وہ آگے بتلاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز کرو گے تو تمہیں یہ مقام ملے گا، اور اگر یہ کرو گے تو پھر تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بتلاتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ہم ان کو عقل و فہم دیتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی نہ سمجھیں تو پھر ہماری مرضی ہے، کبھی چاہیں تو دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں اور کبھی آخرت میں۔ اس لیے فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن یاد رکھو پہلے صیغے میں جمع کا ضمیر ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمَا، وہاں تثنیہ نہیں ہے، ضمیر جمع ہے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ اور آگے تثنیہ ہے أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ باعتبار لفظ کے تثنیہ ہے کہ انسان ایک قوم ہے، جن ایک قوم ہے تو یہ دو ہو گئے، اس لیے فرمایا ثقلان، اور بطور معنی جمع ہے کہ کتنے انسان ہیں اور پھر کتنی مخلوقات جنات میں ہیں، تو اس لیے ایک جگہ ضمیر جمع آیا اور ایک جگہ ضمیر جو ہے تثنیہ آیا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، باعتبار معنی کہ ایک ایک انسانوں میں کتنی مخلوق ہے اور جنوں میں کتنی مخلوق ہے، باعتبار لفظ کے دو دھڑے ہیں، ایک انسانوں کا دھڑا ایک جنوں کا دھڑا، اس لیے کہیں تثنیہ فرمایا اور کہیں ضمیر جمع کا ارشاد فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ۔ اللہ نے فرمایا اے جماعت جن و انس، معاشر کا معنی جماعت، یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم ہرگز نہیں نکل سکتے ہو مگر اللہ کے امر سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تم نہیں نکل سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھو، سمجھو قرآن کو، یہاں اللہ نے جنوں کا ذکر پہلے کر دیا، یا معاشر الجن والانس، اور انسان کا ذکر مؤخر کر دیا، اے جن و انس،
یعنی جن کا ذکر پہلے آیا اور انسان کا ذکر بعد میں آیا. لیکن دوسری جگہ قرآن پہ نظر ڈالیں کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. وہاں اللہ فرماتے ہیں قل ان اجتمعت الانس والجن، اگر ساری دنیا کے انسان ساری دنیا کے جن مل کر بھی قرآن کا مقابلہ کریں اور قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے لانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. قرآن تو بڑی بات ہے، وہ تو ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے ہیں، ایک آیت بھی نہیں بنا، لیکن وہاں انسان کو مقدم کیا گیا اور جنوں کو مؤخر کیا گیا. بات سمجھیں، یعنی یہاں جنوں کا ذکر پہلے ہے اور انسان کا ذکر بعد میں ہے، اور وہاں انسان کا ذکر پہلے ہے اور جنات کا ذکر بعد میں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے کئی جواب دیے ہیں علماء کرام نے. بعض علماء فرماتے ہیں یہ تفنن فی الکلام ہوتا ہے، یعنی کلام کے اندر بلاغت ہے کہ کبھی اسلوب اس طرح ہے کبھی اسلوب اس طرح ہے. تو جب اسلوب جدید ہوگا تو آدمی کی زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے اس کی طرف آئے گی کہ کبھی اللہ نے اس کو مقدم کر دیا کبھی اللہ نے اس کو. لیکن بعض محققین فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے. اللہ کے کلام میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو اپنے معنی پہ نہ ہو. اس کا مقصد ہے، حکمت ہے، اسرار ہے. وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہاں چونکہ طاقت تھی نا، دیکھو جی آسمانوں سے بھاگ جاؤ زمینوں سے بھاگ جاؤ تو بھاگنا تو طاقتور آدمی کا کام ہے. تو طاقت کے اعتبار سے جن زیادہ طاقت رکھتا ہے انسانوں سے. انسان کیا ہے اس کے سامنے؟ 10 انسانوں کو کندھے پہ بٹھا کے بھی بھاگ جائے. تو جنات میں چونکہ طاقت قوت زیادہ ہے، یہاں قوت کا مظاہرہ تھا، اس لیے اللہ نے جنوں کا ذکر مقدم کر دیا. اس لیے فرمایا یا معشر الجن والانس. اور قرآن کے مقابلے کے لیے عقل اور فہم کی ضرورت ہے. وہاں انسان کا عقل زیادہ ہے، جنات تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہاں اللہ نے انسان کو مقدم کیا. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہورا. جہاں زور اور قوت کا استعمال تھا وہاں جنوں کو مقدم کیا، اور جہاں عقل و فہم کا استعمال تھا وہاں انسانوں کو اللہ نے مقدم کر دیا. تو اس لیے تقدیم، جیسے دیکھیں قرآن کی دوسری آیت پہ نظر، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہاں چور مرد یا چور عورت، مرد کا ذکر پہلے ہے اور عورت کا ذکر بعد میں ہے. اب تیسری آیت پہ نظر ڈالو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ نے فرمایا زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو ان کو 100 کوڑا مارا جائے گا. تو وہاں عورت کا ذکر مقدم ہے. اس لیے علماء نے کہا چونکہ چوری میں تو طاقت اور جلادت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مرد زیادہ چور ہوتے ہیں. عورتیں ہوتی ہیں 1% بھی نہیں ہے. زیادہ تو 99% جو ہے وہ تو مرد ہی چوری کر سکتا ہے نا. چوری کرنا، کسی کے گھر میں گھس جانا، یہ بھی پتا ہے کہ آگے اگر جاگ پڑے تو پھر خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ حوصلہ مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. اور زنا کے اندر گمراہ کرنے میں جتنا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے مرد کا نہیں ہوتا ہے، کہ وہ بن سنور کے اور میک اپ اور سنگار اور ایسا لباس زیب تن کے نکلے گی کہ بدن کا ہر عضو جو ہے چیخ چیخ کے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہوگا. تو یہ کام عورت میں زیادہ ہوگا. تو اس لیے وہاں اللہ نے عورت کو مقدم کیا اور یہاں اللہ نے مرد کو مقدم کیا. تو اللہ کی تقدیم و تاخیر جو ہے قرآن کے کسی لفظ میں، اس میں حکمت ہوتی ہے. ایسے تھوڑا کہ اللہ نے ایسے کہہ دیا. اللہ نے جو بھی فرمایا ہے اس میں حکمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کلام کے اسرار ہیں.
اس لیے فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس کی جماعت ہو، اگر تم بھاگ سکتے ہو، نکل سکتے ہو اقطار السماوات والارض سے تو نکل جاؤ. اب مسئلہ سمجھیں کہ یہ حکم کب ہوگا، یعنی یہ کب کہا جائے گا ان کو کہ اے جن و انس اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. بعض علماء فرماتی ہیں اللہ ان کو یہ دنیا میں فرمائیں گے کہ اے جن و انس اگر بھاگ سکتے ہو چلو بھاگ جاؤ، لیکن تم میرے حکم کے سوا کدھر بھاگو گے. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو، نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے تاکہ تم موت سے بچ جاؤ، لیکن نہیں بچ سکتے ہو. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں پکڑ لے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا یہ دنیا کے اندر حکم ہے. اور ایک قول حضرت ابن عباس کا بھی ہے، آپ فرماتی ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ان استطعتم ان تعلموا فاعلموا، اگر تمہیں طاقت ہے تو اللہ کے راز جان لو. اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بنا رکھا ہے اگر تمہارے پاس علم ہے تو جان لو، دیکھو کیا کرنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ. فاعلموا، تم جان لو، دوڑ لگاؤ. جیسے کسی چیز کا پتہ کرنا ہو، آدمی کہتے ہیں دوڑو بھاگو پتہ کرو، تو انہوں نے کہا یہاں مراد یہ ہے. اور بعض علماء نے اس کا ایک اور ترجمہ کیا، انہوں نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے اگر تم میرے ملک سے من ملکی و سمائی و ارضی و قضائی، اگر تم میرے ملک سے، میری قضا سے، میری تقدیر سے، میرے آسمانوں اور زمینوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. کہاں جاؤ؟ جہاں جاؤ وہی تو میرا ملک ہے، وہی تو سب کچھ میرا ہے. تو تم میری قوت سے میرے ملک سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. لا تنفذون الا بسلطان. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہاں با جو ہے الہ کے معنی ہے لا تنفذون الا بسلطان. کیا معنی؟ الا الى سلطان، تم جہاں بھی بھاگو گے وہاں میری سلطنت ہے. کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بے سلطان کا معنی جیسے قد احسن بی اخرجنی من السجن، قرآن کہتا ہے قصہ یوسف میں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو. وہاں لفظ احسن بی تو وہاں بے لا الہ کے معنی میں ہے قد احسن الیہ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو. اس لیے علماء فرماتے ہیں یہاں بابی بنے الہ میں ہے لا تنفذون الا الى سلطان، کہ ہر جگہ میری شاہی ہے، ہر جگہ میری سلطنت ہے، ہر جگہ میری بادشاہی ہے. میری بادشاہی سے کہاں نکل سکتے ہو؟ جیسے سابقہ کتابوں میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لم ترضى برضائی ولم يقضى بقضائی فلیطلب ربا سوائی. اگر تم میری قضا پہ راضی نہیں ہو تو میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈو، نکل جاؤ اس کے ملک میں. اور کوئی رب ہے تو پھر وہاں جاؤ، وہاں جا کے ڈھونڈو. اگر مجھے رب مانتے ہو تو پھر میری قضا و قدر بھی ماننی ہوگی. تو بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خطاب جو ہے آخرت میں ہوگا. پہلے جتنے قول ہم نے نقل کیے ہیں وہ سارے دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. اب ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہ خطاب اللہ
قیامت والے دن آخرت میں فرمائیں گے. کیوں فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے، پہلا آسمان پھٹے گا تو ملائکہ نیچے آ کے صفے بنا لیں گے. پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، ملائکہ دوسری صف بنا لیں گے. تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تو یہ 7 صفیں ہو جائیں گی ملائکہ کی. اور درمیان میں سب انسان و جن ہیں. انکم لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو تم نے اکٹھا ہونا ہے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اب جب سب اکٹھے ہوں گے اور فلاں ملائکہ کی ساری 7 صفیں ہوں گی تو اب اللہ اپنے جلال سے حکم دیں گے، اے جن و انس، اگر میری قدرت سے آج جزا سے سزا سے بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ. کیونکہ پہلے بھی سزا جزا کا ذکر ہے اور وہ بھی قیامت میں ہوگی. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے یہ قیامت سے تعلق رکھتا ہے. اذا انشقت السماء کا تعلق بھی پھر قیامت سے ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. اللہ پاک فرمائے کہ اب بھاگ سکتے ہو میری سزا سے. تم تو مانتے ہی نہیں تھے نا کہ جہنم کیا ہے اور سزا کیا ہے، اور کہاں کس نے دیکھا ہے. یہ تو بس مولوی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، یہ کرو تو جنت ہے، یہ کرو تو جہنم. ابھی نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور آج بھی ہم مدے کر رہے ہیں، قیامت میں بھی ہم مدے کریں گے. کون حساب لے گا؟ کون کتاب کرے گا؟ اتنی بڑی مخلوق کے اعمال کا کس اللہ فرمایا اچھا تو اب بھاگ سکتے ہو میری سزا سے، بھاگ جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ بھی تو نعمت ہے نا، اللہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تیار ہو جاؤ. دیکھو نا جی کتنی بڑی آدمی آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ ٹی وی پہ آ جاتا ہے بارش ہوگی، فلاں سڑک بند ہو گئی ہے، ویدر ایسا ہوگا، 0 کے نیچے چلا جائے گا، فلاں سڑک روک دی گئی ہے، فلاں سڑک پہ گلیشیئر گر گیا ہے، فلاں پہ برف پڑ گئی ہے، تم اپنا رخ فلاں بدل. پتہ نہ ہو تو ہم عذاب میں آ گئے نا، پھنس گئے نا، آگے جانے کے نہ پیچھے جانے کے. تو بتلا دیا تو ہم نے راستہ بدل لیا تو اس کی نعمت ہے. تو اللہ نے جب ہمیں بتلا دیا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ بھی تو نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما برداروں کو جو بدلے دینے ہیں وہ بھی بتلا دیے ہیں، اور نافرمانوں کو جو سزا دینی ہے وہ بھی بتلا دی ہے. اس لیے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. یرسل علیکما، تم پر اوپر سے مارے جائیں. شواذ، یاد رکھو یہ اس میں 2 قراتیں ہیں. بعض علماء نے پڑھا ہے شواذ، یعنی شین کے کسرے کے ساتھ زیر کے ساتھ یرسل علیکما شواذ، لیکن قرات جمہور کی قرات جو ہے ضمے کے ساتھ یرسل علیکما شواذ من نار. یاد رکھو شواذ مانا ایسی آگ جس میں دھواں نہ ہو، یعنی خالص آگ. لیکن جب آگ جلتی ہے دھواں دھواں دھواں، پھر اٹھتی جاتی ہے اٹھتی جاتی ہے اٹھتی جاتی ہے، اوپر جا کے پھر خالص آگ رہ جاتی ہے، دھواں نہیں ہوتا اس میں. تو یرسل علیکما شواذ
من نار، تو خالص آگ کے میزائل پھینکے جائیں گے. ونحاس، نحاس مانا وہ آگ جس میں دھواں ہو، دھوئیں والی آگ. اصل میں نحاس کہتے ہیں تانبے کو. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے نا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مجرمین کفار مشرکین کو یہ بھی سزا دیں گے کہ تانبے کو پگھلا کے ان کے اوپر گرایا جائے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور اسی طرح اوپر سے گرم پانی آگ کا پھینکا جائے گا. تو بعض علماء فرماتے ہیں یعنی یرسل علیکما شواظ، تم پر خالص آگ اور پگھلا ہوا تانبا. اور بعض علماء فرماتے ہیں شواظ، ایسی آگ لا دخان معہ، ایسا شعلہ جس کے ساتھ دھواں نہ ہو. ونحاس، اور ایسا شعلہ جو دھوئیں والا ہو. دونوں کے میزائل تمہیں مارے جائیں گے. فلا تنتصران، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ کوئی نہیں تم مدد کیے جاؤ گے، کوئی بھی نہیں جو آج تمہاری مدد کرے. نہ اس دن اولاد کام آئے گی، نہ دوست کام آئیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اس دن مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اب بلکہ کافر یہ تمنا کرے گا کاش آسمانوں زمینوں کے برابر میرے پاس دولت ہوتی، میں آج فدیہ دے کے اپنی جان بچا لیتا. اللہ نے فرمایا ما تقبل منہم، وہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے آخرت میں. جزا تو جزا، سزا تو سزا. اب وہاں کچھ نہیں ہے کہ تم دے دلا کے چھڑا جاؤ. یہ تو دنیا میں مکا ہو جاتی ہے نا. دنیا میں ہوتا ہے نا کہ حادثہ تو سردار سے ہوتا ہے لیکن سیٹ پہ ڈرائیور کو بٹھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ایکسیڈنٹ تو مجھ سے ہوا ہے، مالک تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں، حالانکہ وہ چلا رہا ہوتا تو ڈرائیور اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے. تو قیامت والے دن ایسے کوئی کہ ہوئے. اللہ نے فرمایا نہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی سفارش کر کے یا دوست آ کے چھڑا لے. فرمایا ما لهم من صدیق ولا حمیم، نہ اس دن ان کا کوئی دوست ہوگا نہ ان کا کوئی غمخوار ہوگا. اچھا کوئی سفارش کرا کے چھڑا لے. فرمایا ما لهم من شفیع، ان کے لیے کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. شفاعت ہوگی تو مومن گناہگاروں کی ہوگی، کافر مشرک کی تو شفاعت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ پاک نے اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کے قبیلے والے آ گئے، او قبیلے کے طاقتور لوگ آ گئے اصل نہیں کہ انہوں نے اپنے بندے چھڑا لیے. اللہ نے فرمایا وہ اس دن نہ کوئی جتھا ہوگا نہ طاقت ہوگی جو تمہیں مدد کر کے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس، فرمایا ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا منظر کے اندر دوسرے آیات میں فرمایا ہے کہ جب قیامت کا ہوگا تو میرے حکم کے بغیر کوئی کہاں جائے. جیسے اللہ فرماتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا میں کدھر جاؤں، کہاں بھاگوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بتلا دینا جو ہے، یہ خبر دینا جو ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے اور آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ کے نبی سورت قیامت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، اور مجھے قسم ہے اس نفس کی جو اپنے آپ کو ملامت کرنے والا ہے۔ تو ایک بدو تھا بالکل دیہات کا رہنے والا، اس نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگا کہ بڑی بدبخت مخلوق ہے جس نے اللہ کو قسم کھانے میں مجبور کر دیا۔ یعنی قسم تو آدمی تب کھاتا ہے نا کہ میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں کل نہیں آیا تھا، آپ کہیں نہیں جی آپ آئے تھے، میں تو اللہ کے بندے میں کل نہیں آیا، اب نہیں جی آپ آئے تھے، چلو میں قسم کھاتا ہوں۔ تو قسم تو اس وقت کھاتا ہے نا جب آدمی مضطر ہو جاتا ہے کہ اگلا میری بات ہی نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ تو اب آخری حل تو پھر یہ ہے کہ میں قسم کھاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا مخلوق اتنی ڈھیٹ ہو گئی ہے، اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ اللہ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں کہ لا اقسم یوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، ورنہ وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہے کر دے، اس کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ تو اس کا قسم کھانا اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ مالک ہے میرے بندے مجھے پکڑنے کا بھی اختیار ہے، میں چاہوں ابھی تیری گردن توڑ دو، لیکن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کیا بتائے گی، میں نے تمہیں مہلت دی ہے، کچھ کر لو، دنیا میں کچھ کما لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو بچ جاؤ گے، اور اگر اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ توڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں، میں نے حج کرنے کے بعد طواف زیارت جو ہے وہ تو 10 تاریخ کو کر لیا، لیکن صفا مروہ جو ہے وہ میں نے 21 ذی الحج کو دوڑی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ پر کوئی جرمانہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ صفا مروہ تم نے 21 کو اگر دوڑی ہے تو صفا مروہ دوڑنے سے پہلے تم نے طواف نفلی کیا تھا یا نہیں؟ بغیر طواف کے تو صفا ہوتی نہیں نا، پہلے نفلی طواف کرے گا پھر صفا جا کے دوڑے گا۔ اگر تم نے طواف کیا اور بعد میں صفا دوڑے ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر طواف نہیں کیا ایسے جا کے صفا مروہ دوڑنی شروع کر دی تو وہ ادا نہیں ہوتی، دوبارہ طواف بھی کرو اور صفا مروہ بھی دوڑو، کیونکہ صفا مروہ کے لیے وقت کی کوئی تعین نہیں ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اگلے حج آنے سے پہلے بھی دوڑ لے تو کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال صفا مروہ میں اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی جرمانہ نہیں ہوتا۔ کہتے تھے کہ محرم میں جو روزے رکھنے ہیں وہ 2 رکھنے ہیں یا 3 رکھنے ہیں؟ میرا بھائی محرم کا سارا مہینہ بھی روزے رکھو تو جائز ہے، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، کوئی بات نہیں، چونکہ محرم بڑی حرمت والا، شان والا اور رحمت والا مہینہ ہے۔ لیکن جو مسنون روزے ہیں محرم میں، یعنی جس کا سرکار دو عالم نے حکم دیا ہے، وہ 2 ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ یوم عاشورہ جو ہے یعنی 10 محرم اس کا بھی روزہ رکھو، یا سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں بھی رکھو۔ کیا مانا 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو۔ یہ 2 روزے رکھنا جو ہے یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے، اور اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ ویسے بعض روایات میں جو آتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد اگر کوئی افضل روزے کا مہینے ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو باقی جب چاہیں آپ رکھیں، 2 یا 3 کی کیا ضرورت ہے؟ وہ 2 تو سنت ہیں، وہ تو ہر حال میں رکھیں، اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر اللہ توفیق دے 3 روزے آپ رکھ لیں، یعنی لیالی البیز کے 13، 14، 15، اچھا اسی میں پہلے آپ نے رکھ لیے 9 اور 10 یا 10 اور 11، تو 3 یہ اور 2 وہ 5 ہو گئے۔ اسی طرح ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کریں تو 2 روزے یہ ہو گئے، تو مہینے کے 8 روزے یہ بڑھ گئے۔ تو اگر صرف انہی سنت روزوں پر بھی عمل کر لو نا تو تمہیں کسی ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نا جی ہر مہینے بندہ 3 روزے رکھے لیالی البیز کے اور 8 روزے رکھے جمعرات اور سوموار کے، اس کو پھر اور کسی ڈائٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اسلام کا تو ایسا جامع معنی کامل مکمل نظام ہے نا جو ظاہری اور باطنی اصلاح کر دیتا ہے۔ ظاہری بھی اصلاح ہے اور باطنی بھی اصلاح۔ اب دیکھیں نا ڈاکٹر کہتے ہیں جی واک کرو واک کرو، ہمارے لیے اللہ نے طواف جیسی نعمت رکھی ہے، 4-5 طواف کرو ماشاءاللہ ساری واک شاک پوری ہو گئی، سارے کیلوریز جل گئے اور عبادت بھی ہو گئی، اور آپ سوارڈ بھی ہو جائیں گے، سلم بھی ہو جائیں گے ماشاءاللہ، اور دعائیں مانگتے رہیں گے، جنت بھی ملے گی۔ تو اسلام میں تو رحمت ہی رحمت ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس نے صفا مروہ کے 14 چکر لگائے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہوا، کیونکہ صفا سے شروع کیا صفا پہ ختم کیا، 14 تو تب بنے گے نا، صفا مروہ پھر صفا کے آگے اس نے 1 چکر سمجھا، تو وہ شروع بھی صفا پہ کیا اور ختم بھی صفا پہ کیا، تو حالانکہ شروع صفا سے کرنا تھا اور ختم مروہ پہ کرنا تھا، وہ کہتے ہیں ادا ہی نہیں ہوا، یہ دوبارہ صفا دوڑے، دم نہیں پڑے گی لیکن دوبارہ صفا کی قضا کر لے تو دم سے بچ جائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے 7 چکر جو ہیں وہ ضائع گئے اور 7 جو ہیں اللہ قبول فرما دیں گے، اس بیچارے نے 14 تو کیے ہیں، تو اس لیے اس کو اب دوبارہ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ دوبارہ دوڑے، کیونکہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے قرآن میں بھی صفا پہلے ہے اور مروہ بعد میں ہے، اور میرے محبوب کے فرمان میں بھی آپ نے بھی فرمایا جب صفا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میں بھی شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے ابتدا صفا سے کی، مروہ تک 1 چکر، پھر صفا تک 1 چکر، یعنی شروع صفا سے کرے گا اور ختم جو ہے وہ مروہ پہ کرے گا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، دعا کریں کہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات۔ کہتے جی کہ حضرت شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ جو تھے، کیا وہ بھی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید فرماتے تھے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ائمہ اربعہ سے باہر کبھی نہیں گئے،
لیکن زیادہ تر وہ محمد احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنبلی کو ترجیح دیتے تھے، اسی کے مطابق فقہی فیصلے فرماتے تھے۔ اسی طرح تمام ائمہ حرمین جو ہیں اور تمام ماشاءاللہ حیہ کبار علماء کے لوگ جو ہیں تو وہ بھی الحمدللہ ائمہ اربعہ کو ہی برحق سمجھتے ہیں، اور ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں، فتاوی جو ہوتے ہیں، قضا جو ہوتی ہے وہ فقہ حنبلی کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن یونیورسٹیوں میں فقہ علی المذاہب الاربعہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ رابطہ عالم الاسلامی نے بھی اور اسی طرح افتاء نے بھی اور ان کے سابقہ کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ ان نے بڑی وضاحت کی ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی ائمہ اربعہ کے خلاف یا ان کے باہر نہیں جاتے ہیں۔ باقی کچھ معاملات میں بعض ظاہر حدیث پر بھی عمل فرماتے ہیں، تو یہ کوئی قابل اعتراض بات ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک نظام ہے، یاد رکھو کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یاد دیکھو نا، یا بادشاہ ہوگا یا رعایا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تیسری قسم کیا ہے؟ باغی ہوگا، پھر یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا۔ کوئی تیسری قسم ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دو، مجھے پتا نہ ہو میں مان لوں گا، میں تو جھگڑے والا مولوی ہوں نہیں، میں تو سب کا احترام کرتا ہوں۔ بھئی یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، رائی ہوگا یا رعیت ہوگی، مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا۔ یا تو خود وہ اس مقام کا انسان ہے کہ خود مجتہد ہے، خود احادیث مبارک روشنی کے اندر اجتہاد کرتا ہے، اور اگر وہ اس مقام کا آدمی نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے مقلد ہوگا۔ تیسری قسم ہو نہیں سکتی کہ مجتہد بھی نہ ہو اور مقلد بھی نہ ہو۔ اگر آپ نوجوان لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماشاءاللہ ہمت کریں، معلومات حاصل کریں کہ حضور پاک کے زمانے سے 250 سال کے بعد تدوین حدیث مبارک کا کام ہوا ہے۔ اچھا، جتنی بھی کتابیں ہیں، سیاہ ستہ ہے، سب لوگ گزرے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابی داؤد ہیں، سب رحمت اللہ علیہم، ان سب کے بارے میں مجھے تحقیق کر کے بتا دیں کہ یا مجتہد کے درجے پہ ہوں گے یا پھر کسی کی تقلید کریں، تیسرا کوئی مقام ہے نہیں اور ہو نہیں سکتا۔ بالکل عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے علماء میں سے تھے، اور ویسے بھی بڑے زاہد، عابد، عالم، اور ان کو الحمدللہ یعنی چھوٹی چھوٹی جزئیات پر بھی علم مستحضر تھا، احادیث مستحضر تھیں۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ یہ بڑے لوگ تھے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ، اسی طرح شیخ عبداللہ بن حمید رحمت اللہ علیہ، اسی طرح شیخ عثیمین رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے لوگ تھے، یہ تو خود مجتہد کے درجے کے لوگ تھے، یہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، ماشاءاللہ یعنی بالکل ایسی احادیث مستحضر تھی۔ اچھا، اور پھر زندگی بھی بالکل سادہ اور فقر اور زہد والی زندگی تھی، جیسے متقدمین علماء کی شان ہوتی۔ اور اللہ نے ماشاءاللہ حافظہ بھی ایسا دیا تھا ان سب کو کہ 10 سال کے بعد بھی ملے نہ، حالانکہ شیخ تو نابینا تھے، شیخ بن حمید بھی نابینا تھے، 10 سال کے بعد بھی ملے تو السلام علیکم، اچھا شرمکی ہو۔ یعنی میں نے اس وقت بھی الحمدللہ حاضری دی، شیخ بن حمید رحمت اللہ علیہ طائف کی ہسپتال میں تھے، اور بالکل یعنی یوں سمجھ لیں کہ منصہ موت پہ تھے، گویا کہ بالکل اشراف علی الموت تھا، اور بالکل بیماری کی وجہ سے۔ اور اس وقت میں نے جا کے سلام کیا تو فوراً کہا کہ شیخ مکی ہو، بالکل کمال کی بات، اس بیماری میں بھی حافظہ کام کر رہا، دماغ کام کر رہا۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا، راستے میں چلتے چلتے ہم شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ سے جا کے کوئی بات پوچھتے، بالکل علم مستحضر۔
اچھا، اور کبھی ایسی بات بھی کہتے اچھا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تم نوجوان آدمی ہو، جاؤ خود بحث کرو پھر مجھے بھی بتانا. یہ عالم کی شان ہے، یہ عالم کی شان ہے. ظاہر ہوتا ہے نا، ضد کرتا ہے، آئے نہ آئے اور مذہب بیان کر دینا. لا ادری کہنا جو ہے نا، میں نہیں جانتا، یہ عالم کی شان ہے. کبھی اس مسئلے کا مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کسی اور سے پوچھو. فوق الذی علم علیم. یہ بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کہتے جی کہ مکے میں رہنے والے جو ہیں عرفات کے دن نماز قصر پڑھیں گے یا پوری؟ انشاءاللہ جب عرفات آئے گا نا پوچھ لینا. میں نے 12 ذی الحجہ کو کنکریاں دیوال سے پہلے ماری ہیں. حنفی مسلک میں دم پڑ گئی. وقتی دیوال کے بعد شروع ہوتا ہے نا، جیسے ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی بھی پڑھ لو، یار پتہ نہیں نیند نہ کھلے ابھی پڑھ لیتے ہیں. جب وقت ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ اصل میں لوگ حج نہیں کرتے، میری طرح جان چھڑاتے ہیں. بھائی بس عرفات ہو گیا، حج عرفہ ہے، باقی چھوڑو یار. کسی دوست کو یار میری کنکریاں تم مار دینا. ان کے بس میں ہو نا جی، تو یہ تو شاید میرے خیال میں عرفات بھی نہ جائیں، یہی مکے میں کھڑے کھڑے حج کر لیں. آپ حیران ہوں گے، کئی لوگ، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لوگ احرام باندھ کے گئے، عرفات میں نہیں گئے. عرفات سے پہلے جو نالا ہے اس کے ادھر بیٹھے رہے. انا للہ و انا الیہ. کیا او جی وہاں بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بھئی لوگ بیٹھے رہے، تم حدود لکھے ہیں، باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، بدایہ عرفہ نہایہ عرفہ، ہر جگہ سے معلوم کرو. بیٹھ جاؤ، جگہ ملی بیٹھ گئے. کہتے جی کہ حج اور عمرہ حضور پاک سے پہلے بھی ہوتا تھا. بالکل ہوتا تھا. حضرت ابراہیم نے نہیں کیا ربنا آرنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم؟ حج تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا ہے. ایک آدمی پہلے دن کی کنکریاں مار کے جدے چلا گیا، پھر ماشاءاللہ کنکریاں بھی نہیں ماری اور طواف بھی 4 دن کے بعد کیا. 2 بکریاں دم ادا کریں. ہم کو بتایا نا کہ ہم تو بوجھ اتارنے آتے ہیں نا، بس آج ہو گیا. زمزم ہو یا کوئی پانی ہو، سب بیٹھ کے پینا چاہیے. زمزم کے بارے میں ہے کہ اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.